واقعہ معراج جو ہے یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کی بھی بہت بڑی دلیل ہے. آپ کی رفعت، آپ کے بلند مقام کی بہت بڑی دلیل. پہلی دلیل تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے معراج کی رات ہی تمام انبیاء کرام اور تمام رسل اعظام کی امامت کر دی، اور اسی رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء کا لقب اور شرف عطا فرمایا. اور دوسری اس میں آپ کی عظمت یہ بھی ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا سے آگے اوپر پہنچے. سدرۃ المنتہا ایک وہ مقام ہے کہ جس مقام پر حضرت جبریل امین کے پروں کی حدیں بھی ختم ہو گئی تھی. حضرت جبریل نے کہا تھا کہ میری قوت پرواز یہاں آ کے جواب دی جاتی، میں اس مقام سے اوپر پرواز نہیں کر سکتی، لیکن آپ اس سے بھی اوپر گئے، پھر اور اوپر گئے، پھر اور اوپر گئے، یہاں تک کہ اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ بس ایک پردے کی آڑ تھی، اور اس پردے کی آڑ میں اللہ سے ہم کلام. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اتنی بلندی پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا تو لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھ لو یہ وہ ہے، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمانوں کی ساری مخلوقات، ساتوں زمینوں کی ساری مخلوقات، اس سے نیچے، اس سے اوپر اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں. یہ سب سے عظیم معراج کا واقعہ آپ کی عظمت کی ایک بہت بڑی دلیل، آپ کے مقام بلند کی ایک بہت بڑی دلیل. بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی، زمین و آسمان کی ساری کے ساری مخلوقات میں سے اشرف مخلوقات اللہ نے اگر کسی مخلوق کو بنایا تو انسان کو بنایا. چنانچہ اعلان ہوا والتین، تین کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی قسم. چار قسمیں اٹھانے کے بعد مالک اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بہترین ڈھانچے میں اگر ہم نے کسی مخلوق کو پیدا کیا تو وہ انسان کو پیدا کیا. تمام مخلوقات اور موجودات میں سے انسان سب سے افضل، اور جمیع کائنات کے انسانوں میں سے اہل ایمان وہ افضل ہے. اور تمام اہل ایمان میں سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء، رسل اور پیغمبر اپنے اپنے دور کے نبی وہ بلند ہیں. اور تمام انبیاء میں سے، تمام پیغمبروں میں سے، تمام رسل میں سے اگر اللہ نے سب سے عظیم، سب سے رفیع، سب سے بلند اگر کسی کو پیدا کیا تو وہ تنہا جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. آپ اس کائنات کے سب سے عظیم، سب سے رفیع، سب سے بلند، اس دنیا کے اندر جو مقام بلند اللہ تعالیٰ نے جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے، نہ آپ سے پہلے کسی کے مقدر اور نصیب میں تھا، اور آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد کسی انسان کے اندر اتنی حیثیت نہیں کہ آپ کے مقام بلند تک پہنچ سکے. آپ عظمتوں کی انتہاؤں کو پہنچے ہوئے اور رفعتوں کی بلندیوں پر فائز. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک بات وہ بڑی اہم ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی عظمت کو بیان کرنا اور ماننا،
کہ آپ سب سے عظیم ہیں، آپ سب سے رفیع ہیں، لیکن جب معراج سے آپ واپس پلٹے نا، جب آسمان کی ساری سیاحت اور سیر کے بعد واپس آئے، اللہ کی نشانیاں دیکھیں، اللہ سے ہم کلام ہوئے، نماز کا تحفہ لیا، البقرہ کی آخری 2 آیتوں کا تحفہ لیا، امت کی بخشش کی بشارت ساتھ لے کر جب واپس آئے، سارا واقعہ اہل مکہ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ، اچھا جو اہل مکہ تھے نا، جب انہوں نے سنا، کہا اب دنیا کا کوئی انسان بھی محمد علیہ السلام کو سچا نہیں کہہ سکتا، کہ ایک رات جو گزری ہے، یہ کہتا ہے کہ اس رات میں شہر مکہ سے شہر فلسطین پہنچا ہوں، وہاں سے پھر آسمان پر پہنچا ہوں، انبیاء کی امامت، انبیاء سے ملاقات، اللہ کی نشانیاں، اللہ سے ہم کلام، اور پھر اتنی ہی سرعت اور تیزی سے واپس آیا ہوں۔ ابو جہل وغیرہ اکٹھے ہوئے، سیدھا جناب ابو بکر کے گھر رضی اللہ، دروازے پہ دستک تھی۔ کہا ابو بکر وہ ہمیں یہ بتایا، اگر کوئی یہ شخص کوئی یہ کہے کہ میں ایک رات میں مکہ سے فلسطین گیا ہوں اور پھر فلسطین سے مسجد اقصی سے آسمان پر پہنچا، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، 5ویں پہ، 6، 7ویں آسمان، پھر اس سے بھی آگے، پھر اللہ سے میں نے کلام کیا، گفتگو کی، پھر اسی طرح واپس آیا، اور سارے کا سارا سفر ایک رات میں ہوا، کیا وہ بندہ سچا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بتاؤ یہ بات کہی کس نے؟ یہ بات کہی کس نے؟ کہا یہ بات تیرے ساتھی جناب محمد نے کہی علیہ السلام۔ حضرت ابو بکر نے جو جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رحیق المختوم کے اندر موجود ہے، کہا عقل کے اندو تم نے میرے نبی کو کوئی سمجھا ہے؟ کوئی اگر یہ بات کہے تو نہیں ممکن کہ ایک ہی رات میں وہ شہر مکہ سے شہر فلسطین بھی گیا، کوئی کہے کہ شہر فلسطین سے آسمان کی بلندیوں تک گیا، کوئی کہے تو یہ بات جھوٹی۔ اگر یہی بات محمد علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہے تو سن لو کہ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اندازہ کر لیں، اصل آپ کی عظمت کو ماننے کا یہ ہے، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی، کل کائنات غلط ہو سکتی، اس دنیا کے اندر نہ رب کا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ نبی کا فرمان غلط ہو سکتا ہے علیہ السلام۔ جیسے وہ ابو داود کے اندر ایک واقعہ ہے، میں بات کو آگے چلاتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہوا، یوں گھوڑے کی لگام کو پکڑا، ایک یہودی تھا، نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس گھوڑے کی کیا قیمت ہے؟ اس نے قیمت بتائی، آپ نے اس یہودی سے وہ گھوڑا قیمتاً خریدا، پیسے آپ کے پاس نہیں تھے، آپ نے کہا چلے تیرا میرا سودا طے ہو گیا، میرے ساتھ آ، میں تمہیں قیمت دے دیتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں۔ یہودی کہتا ہے ٹھیک ہے، یہودی نے لگام کو پکڑا، آپ آگے آگے اور یہودی پیچھے پیچھے، اللہ اکبر۔ اب یہودی جو تھا وہ جا رہا تھا، پیچھے سے اسے گاہک لگنا شروع ہوا، کسی نے پوچھا کتنے میں بیچا؟ اس نے کہا بس میرا سودا ہو گیا، میں نے بیچ دیا۔ کتنے میں؟ اتنے میں۔ کہا کچھ زیادہ لے لیں۔ جب 2-3 گاہکوں نے ریٹ زیادہ دیا تو اس کے دل میں بے ایمانی پیدا ہوئی، وہ رک گیا۔ کہتا ہے محمد علیہ السلام پیسے دینے ہیں تو ادھر دو وگرنہ سودا ختم۔ آپ نے کہا سودا کیسے ختم؟ سودا تو طے ہو چکا ہے، سودا تو طے ہو چکا ہے۔ تکرار ہوا، آوازیں بلند ہوئیں، لوگ اکٹھے ہوئے، باتوں ہی باتوں میں اس یہودی کی زبان سے نکلا
کوئی سودا طے نہیں ہوا. آپ نے کہا سودا طے ہو چکا. وہ کہتا ہے کوئی سودا طے نہیں ہوا. چلیے اگر آپ کا اور میرا سودا طے ہو چکا ہے تو کوئی گواہ پیش کرو. جو گواہ ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی صحابی، وہ اسی مجمع کے اندر موجود تھے. قبل اس کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس یہودی کو کوئی جواب دیتے، مجمع میں موجود حضرت خزیمہ چلا کے کہتے ہیں او یہودی میں گواہ ہوں کہ سودا ہو چکا ہے. اب اس یہودی کو گھوڑا دینا پڑا. اس نے گھوڑا دیا، قیمت لی، وہ تو وہاں سے رفو چکر ہو گیا، چلا گیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرہ مبارک کو گھمایا اور خزیمہ کی طرف دیکھا. کہا خزیمہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرا اس یہودی سے سودا طے ہوا تو وہاں موجود نہیں تھا. جبھی تو اس نے کہا کہ کوئی گواہ پیش کرو. خزیمہ تو نے کیسے کہہ دیا کہ تو گواہ ہے کہ یہ سودا ہو چکا ہے؟ اللہ اکبر. وہ جنہوں نے آپ کی عظمت کو مانا تھا. حضرت خزیمہ نے جو جواب دیا، اللہ کی قسم اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے، بار بار لکھا جائے، حق ادا نہیں ہوتا. حضرت خزیمہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کا بتصدیق کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں گواہ نہ تھا. میں تب تک گواہ نہ تھا جب تک آپ کی زبان نبوت سے سنا نہیں تھا، لیکن جب آپ کی زبان نبوت سے سن لیا کہ سودا ہو چکا ہے، اب مرتے دم تک خزیمہ اس بات کا گواہ ہے کہ سودا ہو چکا ہے، اس لیے کہ اس زبان سے کبھی جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا. مزہ آیا نا؟ یہی الفاظ جناب ابو بکر نے کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ معراج سے واپس آئے، اہل مکہ نے کہا کہ کوئی یہ کہے گا تو نے میرے محمد کو کوئی سمجھا علیہ السلام؟ وہ کوئی نہیں ہے اللہ، وہ نبی. اگر یہ بات جناب محمد علیہ السلام نے کہی ہے کہ میں ایک ہی رات میں شہر مکہ سے شہر فلسطین بھی گیا ہوں، شہر فلسطین سے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا ہوں، رب کے ساتھ میں نے ہم کلام بھی ہوا، وہاں سے واپس پلٹا ہوں، اگر یہ بات محمد نے کہی ہے علیہ السلام تو ابو بکر اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ یہ بات بالکل سچ ہے. اللہ، بات بالکل سچ. یہ آپ کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے جس کو ہم واقعہ معراج کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جمیع کائنات کی مخلوقات اور موجودات میں سے سب سے افضل اگر کسی مخلوق کو بنایا تو وہ انسان کو بنایا، اور تمام انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فضیلت دی، عظمت دی. اہل ایمان میں سے اپنے اپنے دور کے نبی اور رسول افضل ہیں، اور تمام انبیاء میں سے اور تمام پیغمبروں میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم اگر کسی کو بنایا تو وہ جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا. آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت بارہا سنی ہے، سماعت فرمائی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، سب کو آتی ہے یہ آیت. اس کا سادہ ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ایسے ہی ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، ان کی زندگی بہترین نمونہ. کیوں کہی بتا؟ اصل بات یہ ہے، آپ کی عظمت کو، آپ کی شان کو بیان کر رہا ہوں کہ واقعہ معراج آپ کی عظمت کی دلیل. تاریخ انسانیت، پوری تاریخ انسانیت میں، پوری تاریخ انسانیت میں جناب محمد علیہ السلام یہ واحد شخصیت ہیں، یہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی ساری زندگی کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر دیا ہے. اس دنیا کے اندر دنیا کا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس فلاں انسان کی پوری زندگی محفوظ ہے.
اور یہ بات ہم پورے فخر سے کہتے ہیں، یورپ کے عیسائیوں کو کہتے ہیں، اسرائیل کے یہودیوں سے کہتے ہیں، چلے ہم تمہارے نبی کو ماننے کے لیے تھے، وہ ہم ان پر ہمارا ایمان ہے، لیکن چلے ہم ان کی اطاعت اور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بس اتنا جواب دے دیجئے کہ آپ جس نبی کی بات کرتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، کیا تمہارے پاس جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عملی زندگی کو نمونہ موجود ہے؟ جس انجیل کی تم بات کرتے ہو، انجیل کا کوئی پریکٹیکل نمونہ تمہارے پاس موجود ہے جس نے تمہاری انجیل کے اوپر عمل کر کے لوگوں کے سامنے کو ماڈل پیش کیا؟ کوئی نہیں ہے۔ ہم دنیا یہودیت کو یہ دعوت دیتے، چلے ہم نبی موسیٰ کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان تو ہے، چلے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں، بس اتنا جواب دے دیجئے کیا تمہارے پاس نبی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت موجود ہے؟ تورات کا کوئی عملی نمونہ تمہارے پاس موجود ہے؟ جواب نہ میں آئے گا، پر قربان جائیے، کوئی عیسائی مجھ سے پوچھے، آپ سے پوچھے، کوئی یہودی مجھ سے پوچھے، آپ سے پوچھے کہ تم جس قرآن مجید کی بات کرتے ہو، کیا اس قرآن مجید کا پریکٹیکل عملی نمونہ تمہارے پاس موجود ہے کہ جس نے قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر عمل کر کے لوگوں کے سامنے کو ماڈل پیش کیا ہو؟ تو کعبہ کے رب کی قسم ہے، میں عالمی پلیٹ فارم کے اوپر، انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر، دنیا کے ہر پلیٹ فارم کے اوپر پورے فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہاں، ہمارے پاس قرآن مجید کا عملی نمونہ جناب محمد کی شکل میں موجود ہے علیہ السلام، کہ جنہوں نے قرآن مجید کی ایک ایک آیت پہ عمل کر کے لوگوں کے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ رسول وہ ہے کہ جس کی ساری زندگی تمہارے لیے رول ماڈل ہے، اس لیے کہ پوری تاریخ انسانیت کے اندر یہ واحد نبی ہیں کہ جن کی ساری زندگی کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر دیا۔ یہ بہت بڑا احساس ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ یہ ایک ترقی یافتہ دور ہے، ایسے ہی ہے، آلات ہیں، مووی میکرز ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، فوٹوگرافرز موجود ہیں، اور اس سے بھی جدید آلات موجود ہیں۔ اس دور کے اندر، یہ جدید اور ترقی یافتہ دور ہے، اس دور کا سب سے معروف اور سب سے مشہور انسان کون ہے پوری دنیا کا؟ سب کو پتہ ہے، جو امریکہ کا صدر ہو، لوگ اسے کہتے ہیں دنیا کا سب سے پاپولر آدمی، ایسی قسم کا۔ چلے میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اس دنیا کا جو سب سے معروف انسان ہے، جسے لوگ نوٹ کر رہے ہیں، جس کے فوٹوگرافر اس کی فوٹوز لے رہے ہیں، مووی میکرز اس کی مووی بنائی جا رہی ہے، اسے لکھا جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا بیان دے رہا ہے، اسے نوٹ کیا جا رہا ہے۔ دنیا کا کوئی مئی کا لا صرف آج سے 14 دن پہلے جو اس نے ایک دن گزارا ہے، کوئی 24 گھنٹے کی رپورٹ پیش نہیں کر سکتا اس کی، کہ 1 بجے کہاں تھا، 2 بجے کہاں تھا، 3 بجے، 4 بجے، 5 بجے، 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے، 24 گھنٹے کی مکمل رپورٹ پیش کرنے سے قاصر، محض 14 دن، حالانکہ اسے نوٹ بھی کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، پر قربان جائیے 14 دن نہیں، 14 ہفتے نہیں، 14 ماہ نہیں، 14 سال نہیں، 1400 سال، 14 صدیاں قبل زمین کے سینے پر ایک ہستی تشریف لائی تھی جن کا نام تھا جناب محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ کی زندگی کے ہر سال کو، ہر سال کے ہر مہینے کو، ہر مہینے کے ہر ہفتے کو، ہر ہفتے کے ہر دن کو، ہر دن کے ہر گھنٹے کو، ہر گھنٹے کے ہر منٹ کو، ہر منٹ کے ہر سیکنڈ کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ ایک طالب علم ابھی نماز جمعہ کے بعد کوئی بھائی بھی کھڑا سوال کرے مجھ سے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام
کہ کھانے کا طریقہ کیا تھا حدیث کی روشنی میں بیان کر دوں گا، آپ کے سونے کا طریقہ کیا تھا حدیث کی روشنی میں بیان کر دوں گا، آپ قضائے حاجت کس طرح فرمایا کرتے تھے سوال کرے بتا دوں گا، آپ کا دیکھنا، آپ کا بولنا، آپ کا سننا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا اوڑھنا، آپ کا بچھونا، آپ کے سجدے، آپ کے رکوع، ایک ایک ایکٹ، ایک ایک فعل، ایک ایک عمل، ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ کر کے رکھ دیا۔ جب ہی مالک نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس نبی کی زندگی تمہارے لیے رول ماڈل ہے جس کی ایک ایک ادا قیامت کی صبح تک انسانیت کے لیے محفوظ ہے۔ واقعہ معراج آپ کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے، آپ کی شان اور آپ کے مقام بلند کی بہت بڑی دلیل۔ اور یہاں بھی یہ بات بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تاریخ انسانیت کی ایک واحد ہستی، آپ کو علم ہے کہ اس دنیا کے اندر جو قانون بنتا ہے، آئین بنتا ہے، دستور بنتا ہے، قانون کیسے بنتا ہے؟ قانون لکھا جاتا ہے، قانون کو پہلے لکھا جاتا ہے، تحریری شکل میں لایا جاتا ہے، اس قانون کو باقاعدہ طور پر کلام کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے اس قانون کو بیان کیا جاتا ہے۔ قانون لکھ دیا گیا ہے، قانون بنا دیا گیا، سبحان اللہ ثم سبحان اللہ۔ اس دنیا کے اندر جو بھی قانون بنتا ہے، لکھنے کے بعد بنتا ہے، تحریر کے بعد بنتا ہے، کتابت کے بعد بنتا ہے، کلام کے بعد بنتا ہے، گفتگو کے بعد بنتا ہے، پر قربان جائیے اس دنیا کے اندر جناب محمد علیہ الصلاۃ والسلام یہ واحد ہستی ہیں، یہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کی خاموشی بھی قانون بن جاتی ہے، اللہ، جن کا چپ رہنا بھی آئین اور دستور بن جاتا ہے۔ آپ کسی کام کو دیکھیں، کچھ نہ کہیں، آپ کا کچھ نہ کہنا دلیل بن گیا۔ آپ کسی عمل کو دیکھیں، محض خاموش رہیں، آپ کا خاموش رہنا حجت بن گیا، کیونکہ یہ قانون ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، آپ خاموش رہے، آپ نے روکا نہیں، آپ کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام بالکل ٹھیک اور درست ہے۔ اللہ، تو واقعہ معراج آپ کی عظمت کی بہت بڑی دلیل، آپ کے مقام بلند کی بہت بڑی دلیل، آپ کی رفعت کی بہت بڑی دلیل، بلکہ آپ یوں سماعت فرمائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا اور بڑا مزہ آئے گا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے کہ جو مستشرقین ہیں، جو اسلام پر نقد کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، وہ یوں سر پکڑ کے بیٹھے، سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کس بات پہ؟ صرف اس بات کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ بڑی عجیب قوم ہے مسلمان بڑی عجیب قوم ہے کہ صرف ایک انسان اور ایک شخص کو زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے، صرف ایک انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے اس مسلمان قوم نے 5 لاکھ انسانوں کی زندگیاں محفوظ کر دی۔ بات نہیں سمجھے؟ جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ حدیث کے راوی ہوتے ہیں، محدثین ہوتے ہیں، محض حدیث کے بارے میں کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، یہ نکھارنے کے لیے اور امت تک صحیح دین پہنچانے کے لیے اس امت کے محدثین اور ائمہ کرام نے 5 لاکھ انسانوں کی زندگیاں محفوظ کی ہیں، تاکہ پتہ چلے کہاں پیدا ہوا، کہاں فوت ہوا، کس سے یہ دین کا علم حاصل کرتا رہا، اس کی روایات لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے۔ وہ حیران ہیں، کہتے ہیں صرف ایک انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے، ایک علم کے حفاظت کے لیے مسلمان قوم ایسی ہے کہ جس نے 5 لاکھ انسانوں کی زندگیاں محفوظ کر دی۔
آپ پڑھ لیں، جتنی باریکی کے ساتھ، جتنی تفصیل کے ساتھ اس دنیا کے اندر آپ کو رسول اللہ کی سیرت ملتی ہے، کوئی دنیا کے اندر ایسی چیز آپ کو ملے گی نہیں۔ آپ اندازہ کریں، میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، غزوات کو لیں۔ غزوات، اب جنگ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہاں تو ٹکراؤ ہوتا ہے، تصادم ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے اور خون بہتا ہے۔ آپ کے غزوات کو اگر دیکھا جائے تو غزوات بھی اتنی باریکی کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں کہ غزوات کے اندر دونوں لشکروں کی تعداد کتنی تھی وہ موجود ہے، تلواریں کتنی تھیں، تیر کتنے تھے اور خالی ہاتھ نہتے کتنے تھے، تفصیل موجود ہے۔ جنگ کے اندر کتنے دونوں طرف سے شہید ہوئے، کفار کی طرف سے قتل ہوئے، مسلمانوں کے شہید ہوئے، تفصیل موجود ہے۔ زخمی کتنے تھے، تفصیل موجود ہے۔ حتیٰ کہ آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں، جو زخمی تھے ان کے زخم کہاں کہاں تھے، کتنے کس کو تیر لگے، کتنے نیزے لگے، کتنی تلواریں لگی، تفصیل موجود ہے۔ جو زخم آئے ہیں ان زخموں کی کیفیت کیا تھی کہ بازو پہ تھا، سینے پہ تھا، کمر پہ تھا، پاؤں پہ تھا، زخم کی کل حجم کتنی، وہ آپ کے مقام بلند کی بہت بڑی دلیل، وہ آپ کی عظمت کی بہت بڑی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات آپ کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ جہاں ساتوں آسمان آپ کے نیچے، ساتوں زمینیں آپ کے نیچے، ساتوں آسمانوں کی مخلوقات آپ کے نیچے، ساتوں زمینوں کی مخلوقات آپ کے نیچے، آپ سے اوپر اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا پیغام کہ لوگوں، اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے، ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، دعوت اور پیغام یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کی ذات آپ سے بلند ہے اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول سے کوئی اوپر ہے ہی نہیں، آپ سب سے بلند ہے۔ اور آپ کو سب سے بلند ماننے کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو جناب ابو بکر نے سمجھا دیا جب آپ معراج سے واپس آئے کہ دنیا کا کوئی بندہ بھی کوئی بات کرے تو وہ جھوٹ ہو سکتی ہے، اس کے اندر شک اور شبہ ہو سکتا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر اگر کسی ہستی کی بات کے اندر شک کی گنجائش نہیں تو وہ ہستی جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کی ذات بھی سب سے اونچی اور سب سے بلند ہے، اور آپ کے الفاظ، آپ کی احادیث، آپ کے فرامین، آپ کے ارشادات اور آپ کے اعمال وہ بھی اس دنیا کے اندر سب سے عظیم۔ تو حضرات محترم، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کے مقام اور مرتبے کو ماننے کا اصل معنی یہی ہے کہ بلا چون چرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانا جائے اور آپ کے احکامات اور آپ کے ارشادات کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دیا جائے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن شر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. خلاصہ کلام یہ ہے کہ واقع معراج نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کی بھی بہت بڑی دلیل ہے، آپ کی رفعت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے اس مقام پہ لا کے آپ کو کھڑا کیا. اس مقام تک آج تک نہ کوئی پہنچ سکا نہ کوئی پہنچ سکے گا. تو آپ عظمتوں کی انتہاؤں کو پہنچے ہوئے، رفعتوں کی بلندیوں پر فائز ہیں. اور آپ کی عظمت کو ماننے کا اصل میں معنی یہ ہے کہ آپ کی بات کو، آپ کے احکامات کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کے فرامین کو بلا چون چرا وہ مانا جائے. یہ کچھ اعلانات ہیں اور دعاؤں کی درخواستیں. پہلا اعلان یہ ہے کہ ہماری اس مرکز میں اور ہماری اس مسجد میں 19 فروری یعنی کہ سوموار کے دن، اس سوموار کو 19 فروری کو مغرب کی نماز کے بعد، دوبارہ سماعت فرما لیں، 19 فروری بروز سوموار مغرب کی نماز کے بعد ایک درس قرآن ہے جس کے اندر استاد العلماء، محدث وقت، فقیہ وقت حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی آف کراچی وہ تشریف لا رہے ہیں. یہ ان علماء میں سے ہیں، میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ جو کسی جماعت کا نہیں بلکہ پوری امت کا سرمایہ ہے. امت کے مسائل کو حل کرنے کے والے جو علماء اس وقت موجود ہیں، یہ بے شمار ایسے فتنے ہیں کہ جن فتنوں سے امت کو آگاہ جن علماء نے کیا ان میں سے ایک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال قبل فتنہ تکفیر نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا. جو شیلے قسم کے لوگ، جذباتی قسم کے لوگ، علم کے اندر نہ پختہ، عمر کے اندر نہ پختہ، ان کی زبان پر سوائے کفر اور تکفیر کے کوئی لفظ ہی نہیں تھا. اس وقت وہ علماء کرام کہ جنہوں نے امت کو ٹھیک سمجھ چلایا اور امت کی رہنمائی کی، ان علماء میں سے ایک عالم دین وہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب بھی حافظہ اللہ تعالی. بہت سارے علماء سے ہم نے اس فتنے کے حوالے سے علم حاصل کیا، لیکن دل کو سکون اور دل کو اطمینان شیخ صاحب کے بیانات کو سننے کے بعد امت کی رہنمائی کرنے والے علماء ہیں. اور بھی علماء ہیں، ان میں سے ایک ہے. تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے پاس، ہمارے ہاں تشریف لا رہے ہیں. تو بروز سوموار مغرب کی نماز کے بعد اس مسجد کے اندر ان کا درس قرآن ہوگا. تو احباب سے یہ درخواست ہے، یہ گزارش ہے کہ ضرور تشریف لائیے گا اور شیخ صاحب کے درس قرآن کو سماعت فرمائیے گا. 18 فروری بروز اتوار یعنی کہ پرسوں شہر سیالکوٹ کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ محمدیہ ملکہ کلاں، وہاں ان کی سالانہ تقریب بخاری جو ظہر کے وقت جس کا آغاز ہوگا اور نماز مغرب تک یہ پروگرام چلے گا، جس کے اندر فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ تعالی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں. فضیلت الشیخ حافظ عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی، نام ہی کافی ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں. اور ان کے ساتھ فضیلت الشیخ استاذ العلماء عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. یہ تینوں بزرگ اور مشائخ اتوار کو جامعہ محمدیہ ملکہ کلاں تشریف لا رہے ہیں. تقریب بخاری ہے. احباب کوشش کیجئے گا وقت نکال کے وہاں تشریف لے جائیں اور تینوں آنے والے معزز علماء کرام کے بیانات کو سماعت فرمائیں. کل بروز ہفتہ
مغرب کی نماز کے بعد جامع مسجد ڈپٹی باغ اہل حدیث کے اندر، وہاں بھی ایک عظیم و شان درس قرآن ہے، جس کے اندر ولی وقت، ولی کامل، فضیلت الشیخ، شیخ الحدیث حضرت حافظ مسعود عالم صاحب حافظ اللہ وہ تشریف لا رہے ہیں۔ ساتھی اس کو بھی مس نہ کریں اور اس پروگرام کے اندر بھی شامل ہوں۔ آج بروز جمعہ عشاء کی نماز کے بعد جامعہ مسجد اہل حدیث شیخاں والی محلہ کھٹیکا میں درس قرآن ہے، جس میں حضرت مولانا اشرف شہزاد سلفی صاحب مدرس قرآن ارشاد فرمائیں گے، ساتھی شامل ہو جائیں۔ یہ دعاؤں کی بہت ساری درخواستیں آئی ہیں، وقت کم ہے، سب کے لیے دعا کر دیں۔ اے مالک، جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا دے دیں، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت و تندرستی دے دیں۔ اے اللہ، بڑے لوگ ایسے ہیں جو پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ، مجھے بھی، میرے ان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور خواتین کو بھی پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے محبت کرنے والا بنا، آپ کی احادیث سے پیار کرنے والا بنا۔ اللہ ہم حدیث و سنت کی راہ پہ چلنے والا بنا۔ اللہ ہم کو صراط مستقیم کا راہی بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں صحابہ کے نقوش مطہرہ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، میں آپ سے دعا کرتا ہوں، پوری امت مسلمہ کی حالت زار پہ رحم فرما۔ اللہ اس امت کے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اللہ اس امت کے بزرگوں کی اصلاح فرما دے، مسلمان عورتوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو زندگی دینا، ہدایت والی دینا، سعادت والی دینا، نیکی والی دینا، تقوی والی دینا، ایمان والی زندگی دینا۔ اے اللہ، ہمیں موت بھی آئے تو ایمان کی بہترین حالت میں آئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔